ناظرین آداب، خاص بات کے ساتھ میں ہوں ہنا زبیر۔ سب سے پہلے خاص بات کی ہیڈ لائنز۔ اردو شاعر پدم شری ندا فاضلی نہیں رہے، دل کا دورہ پڑنے سے ہوا انتقال، ادبی حلقوں میں غم کی لہر۔ ملک میں مسلم نوجوانوں کی گرفتاریوں پر مسلم تنظیموں نے کیا تشویش کا اظہار، کہا سازش کے تحت کی جا رہی ہیں گرفتاریاں۔ جامع مسجد دہلی کے شاہی امام احمد بخاری نے کی وزیر اعظم نریندر مودی سے ملاقات، مسلم نوجوانوں کی گرفتاریوں اور دیگر مسائل پر ہوئی گفتگو۔ مدھیہ پردیش کے دھار میں کشیدگی برقرار، بھٹشالہ معاملے پر عدالت نے فیصلہ کل تک کے لیے رکھا محفوظ۔ ایودھیا معاملے پر ماحول خراب کرنے والے بیانات دینے والوں کے خلاف کارروائی کے لیے وکیلوں کی ٹیم تیار، ثبوتوں کے ساتھ سپریم کورٹ کو باخبر کرنے کی ہوگی کوشش۔ ناگپور ضلع کے دھرکھیڑا گاؤں کا وہاب امریکہ کے ناسا میں دکھانے جا رہا ہے اپنا ہنر، کم عمر اور مشکلوں سے دوچار حالات میں بھی حاصل کیا مقام۔ تو یہ تھی ہیڈ لائنز، اب خبروں کو تفصیل سے جانتے ہیں۔ اردو کے معروف شاعر ندا فاضلی اب ہمارے درمیان نہیں رہے۔ 78 سال کی عمر میں دل کا دورہ پڑنے سے ان کا انتقال ہو گیا۔ آج وہ بھلے ہی ہمارے درمیان نہیں ہیں، لیکن اپنی خوبصورت شاعری کی بدولت وہ ہمیشہ رہتی دنیا تک یاد کیے جائیں گے۔ دیکھیے ای ٹی وی اردو کا خاص پیغام۔ اردو شاعر ندا فاضلی کا انتقال ہو گیا ہے۔ دل کا دورہ پڑنے سے ان کا انتقال ہوا۔ وہ 78 برس کے تھے۔ رین سہاگ کی جاگی پی کے سنگ، واہ واہ، بڑا شاعر ہے اور بڑی زبان ہے۔ خسرو رین سہاگ کی جاگی پی کے سنگ، جاگی پی کے سنگ، تن میرا من پیو کا، دونوں بہے ایک رنگ۔ مشاعروں میں ان کی موجودگی کامیابی کی ضمانت سمجھی جاتی تھی۔ ندا فاضلی کا جدید شاعری میں منفرد مقام تھا۔ اردو ادب میں ان کی نمایاں خدمات کے لیے انہیں پدم شری اور ساہتیہ اکادمی کے ایوارڈ سے نوازا گیا تھا۔ ندا فاضلی کے انتقال پر ادبی حلقوں میں غم کی لہر دوڑ گئی ہے۔ مقتدی حسن ندا فاضلی کے نام سے مشہور ہوئے۔ ان کی پیدائش گوالیر میں ہوئی تھی۔ ابتدائی تعلیم دہلی میں حاصل کی۔ ان کے والد بھی شاعر تھے۔ تقسیم وطن کے بعد ان کے والدین اور خاندان کے افراد پاکستان چلے گئے، لیکن فاضلی ہندوستان ہی میں رہ گئے۔ انسانی اقدار ان کی شاعری کا اصل موضوع رہیں۔ ایک دعا سن لیجئے کہ مسجد کا ہو راستہ یا مندر کا دوار، بیگم اختر کی غزل سب کو بانٹے پیار۔ واہ 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 واہ۔ ملازمت کے لیے ممبئی کا رخ کیا اور ممبئی سے نکلنے والے اخبار بلٹس کے لیے لکھنے لگے۔ ان کا شاعرانہ لہجہ لوگوں کو پسند آیا۔ میں رویا پردیس میں، بھیگا ماں کا پیار، بھیگا ماں کا پیار، دکھ نے دکھ سے بات کی، بن چٹھی بن تار۔ انہوں نے غزلیں، نظمیں اور نغمے لکھے جو ان کی شہرت کا سبب بنے۔ دنیا جسے کہتے ہیں جادو کا کھلونا ہے، مل جائے تو مٹی ہے، کھو جائے تو سونا ہے، غزل بہت مشہور ہوئی۔ ندا فاضلی نے فلمی نغمے بھی تحریر کیے، جن میں فلم آپ تو ایسے نہ تھے کا نغمہ تو اس طرح سے میری زندگی میں شامل ہے۔ تو اس طرح سے میری زندگی میں شامل ہے۔ اس کے علاوہ فلمی غزل
ہوش والوں کو خبر کیا زندگی کیا چیز ہے کافی مشہور ہوئے۔ خودی کیا چیز ہے، ہوش والوں کو خبر کیا، بے خودی کیا چیز ہے۔ ندا فاضلی نے ہمیشہ ایسی شاعری کی جو دلوں کو چھو لینے والی تھی۔ آج وہ ہمارے درمیان نہیں ہے، لیکن اپنی شاعری کی بدولت وہ ہمیشہ یاد کیے جائیں گے۔ بیورو رپورٹ، ETV نیوز۔ اردو کے معروف شاعر ندا فاضلی کے انتقال پر ہمارے نمائندے مہتاب عالم نے معروف شاعر منظر بھوپالی سے ان کے تاثرات اور جذبات بھی جانے۔ آپ بھی سنیے۔ اس بزم سے اٹھ جائیں گے جن کو تم ڈھونڈنے نکلو گے مگر پا نہ سکو گے۔ آج ہمارے بیچ سے ایک ایسا ہی فنکار جسے دنیا ندا فاضلی کے نام سے جانتی ہے وہ اٹھ گیا ہے۔ ندا فاضلی کی یادوں کے حوالے سے ہمارے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے ممتاز شاعر منظر بھوپالی صاحب موجود آئیے ان سے جانتے ہیں۔ منظر صاحب، آپ نے ایک لمبا عرصہ کا، اگر تقریباً 40 سال کی شاعری کی زندگی کی بات کی جائے تو آپ نے منظر صاحب ان کے ندا فاضلی صاحب کے ساتھ مشاعرے میں گزارے، کس طرح کی چیزیں تھیں جو یادوں سے جڑی ہوئی؟ وہ یادیں تازہ کرنا میں سمجھتا ہوں کہ میرے بس کی بات نہیں ہے، کیونکہ میں ایک شعر سے اپنی بات شروع کروں گا کہ ہوائے ظلم کا کب ختم سلسلہ ہوگا، ہوائے ظلم کا کب ختم سلسلہ ہوگا، چراغ بجھتے چلے جا رہے ہیں کیا ہوگا۔ ابھی چند دن پہلے ادبی حلقوں کے ایک بہت ہی اسی طرح کی خبر ہم لوگوں کو ملی تھی انتظار حسین صاحب کی، ان کا تعلق بھی اسی شہر سے تھا جس شہر سے ندا صاحب ڈبائی سے، اور اب ندا صاحب کا ابھی ایسا لگ ہی نہیں رہا کہ ندا صاحب ہم سے بچھڑ گئے، کیونکہ ابھی آپ بھی تھے کہ مہتاب بھائی آپ بھی تھے اس لکھنؤ فیسٹیول کے مشاعرے میں، میں بھی تھا، اس کے بعد ہم لوگوں کو گورکھپور بھی جانا تھا، اور 2 دن پہلے اتفاق سے میں بامبے گیا تھا ایک مشاعرے میں، تو وہاں بھی ہمارے ایک دوست اختر آزاد صاحب اور میں ان کے گھر گئے تھے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ اردو ادب میں نے ایک کوہ نور ہیرے کو کھو دیا آج، اور اس سے بڑا نقصان میں سمجھتا ہوں اردو ادب کا اور کوئی ہو نہیں سکتا آج کی تاریخ میں۔ ندا صاحب کے ساتھ میں تقریباً 35-40 سال سے مسلسل مشاعروں میں شرکت کرتا رہا، بلکہ میری ایک کتاب آئی تھی یہ صدی ہماری ہے، تو جب یہ 91 کی بات ہے تو 90 میں بھوپال آئے تھے ایک مشاعرے میں، تو میں نے ندا صاحب سے گزارش کی تھی کہ کچھ میری شاعری پہ اگر آپ اپنی دعاؤں سے نواز دیں، تو بڑے محبت کے ساتھ انہوں نے اس وقت میرے لیے کچھ چند تحریریں چند سطریں لکھی تھیں، وہ میری کتاب میں ہے، میں بھی اسے ڈھونڈوں گا انشاءاللہ تعالی۔ اور 40 سال کی یادوں میں بس یہی بتا سکتا ہوں کہ میں نے جو ندا صاحب کو دیکھا ہے وہ بہترین انسان تھے، شاعر کیا تھے یہ تو سبھی سمجھتے ہیں، سبھی جانتے ہیں کہ شاعر کتنا بڑا تھا وہ، گجراتی میں بھی ان کا وہی احترام تھا، ہندی والے بھی ان کو اسی احترام سے اسی نظر سے دیکھتے تھے، اور اردو کے تو تھے ہی وہ لاڈلے شاعر۔ چلیے بڑھتے ہیں آگے۔ مسلمانوں کے تمام بڑی تنظیموں نے مل کر ملک کے مختلف حصوں سے ہو رہی IS کی مشتبہ افراد کے نام پر مسلم نوجوانوں کی گرفتاریوں کی سخت مخالفت کی ہے۔ اس معاملے میں دہلی میں ایک پریس کانفرنس کرتے ہوئے تنظیموں سے وابستہ لوگوں نے ایجنسیز اور پولیس پر امتیازی سلوک کرنے اور مسلمانوں کے خلاف سازش کرنے کا الزام لگایا۔ جب ملک کے وزیر داخلہ راجناتھ سنگھ دنیا کے سامنے کہتے ہیں کہ IS ہندوستان میں کبھی اپنی جڑیں نہیں جما سکتا کیونکہ ہندوستانی مسلمان اس کو پنپنے نہیں دیں گے، تب بھی کیوں مسلسل مسلم نوجوانوں کو IS اور القاعدہ سے تعلق رکھنے کے الزام میں گرفتار کیا جا رہا ہے؟ یہ گرفتاری ملک کے مسلمانوں کو ڈرانے کی سازش کے تحت کی جا رہی ہے اور اس سے ملک کا ماحول بگڑ سکتا ہے۔ یہ سوال دہلی میں ہوئی تمام بڑی مسلم تنظیموں کے رہنماؤں نے پریس کانفرنس کے دوران اٹھایا۔ جمعیت علماء ہند، آل انڈیا مسلم مجلس مشاورت، جماعت اسلامی ہند سمیت تمام بڑے مسلم تنظیموں نے ایجنسیوں کے کام کاج پر سوال اٹھاتے ہوئے کہا کہ ایجنسیاں مسلمانوں کو ٹارگٹ بنا رہی ہیں اور یہ مکمل سازش کے تحت ہو رہا ہے، جبکہ عدالت میں وہ کچھ بھی ثابت نہیں کر پاتے۔ جب بھی کوئی بڑا مسئلہ، یہ صرف مسلمانوں کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ یہ دیش اور ہمارے پورے ملک کا مسئلہ ہے کہ IS کے نام پر
آپ ایک کمیونٹی کو، مسلمانوں کو، مسلم نوجوانوں کو، خاص طور سے پڑھے لکھے اور پروفیشنل لوگوں کو جو دیش کے لیے بہت بڑا کنٹریبیوشن دے سکتے ہیں، دیش کا جو فیوچر اور بھوشیہ ہے، ان کو آپ ٹیررسٹ بنا کر، ٹیررزم کا الزام لگا کر آپ اس دیش میں ایک نفرت کا ماحول پیدا کیا جا رہا ہے۔ مسلم تنظیموں نے سوال اٹھائے کہ گزشتہ 2 دہائیوں میں جن نوجوانوں کو ایجنسیوں یا پولیس نے دہشت گرد بتا کر گرفتار کیا ہے، ان میں سے 90% سے بھی زیادہ لوگوں کو عدالت نے بری کیا ہے، لیکن ان کے جو 10-10 سال جیل میں کٹے، اس کے لیے انہی افسروں کی تنخواہ کاٹ کر معاوضہ دیا جائے جو اس کے لیے ذمہ دار ہیں۔ مسلم تنظیموں نے اس معاملے میں عدالت جانے کی بھی بات کہی۔ جہاں تک کارروائی کا معاملہ ہے اور جو ہے روکنے کا معاملہ ہے، انصاف کرنے کا معاملہ ہے، یہ تو سرکار کی جو ہے وہ ذمہ داری ہے۔ ہو کیا رہا ہے، یہ پوری دنیا میں جو ہے وہ شک کی بنیاد پہ لوگوں کو گرفتار کیا جاتا ہے، انکوائری ہوتی ہے۔ یہ جو ہے مدعا ہی نہیں ہے، مدعا یہ ہے کہ سازش کے تحت جو گرفتاری ہوتی ہے، یہ مدعا ہے۔ گزشتہ چند دنوں میں جس طرح سے ملک کے مختلف شہروں سے مشتبہ افراد کی گرفتاری ہوئی ہے، اس سے یقیناً مسلمانوں میں بے چینی میں اضافہ ہوا ہے۔ یہاں کوشش اس بات کی ہونی چاہیے کہ حکومت اس طرح کے اقدامات اٹھائے جس سے مسلمانوں میں بے چینی نہیں بلکہ اعتماد پیدا ہو، اور بے قصور نہیں بلکہ گناہگار جیل کی سلاخوں کے پیچھے جائیں۔ ETV نیوز، نئی دہلی۔ اور اس معاملے پر مزید بات چیت کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ویلفیئر پارٹی آف انڈیا کے صدر سید قاسم رسول الیاس صاحب۔ سب سے پہلے آپ سے یہی جاننا چاہیں گے، جس طرح سے لگاتار بے قصور مسلمان نوجوانوں کی گرفتاریاں ہو رہی ہیں، کہیں نہ کہیں باعث تشویش ضرور ہے اور سبھی کو اس سمت میں مل جل کر غور و خوض کرنے کی ضرورت ہے، کیا کہیں گے؟ دیکھیے، بنیادی طور پہ یہ ہے کہ اس وقت جو گرفتاریاں ہوئی ہیں پچھلے 2 مہینوں سے، یہ شک کے بنیاد پہ اٹھایا گیا ہے۔ کوئی ایسا ثبوت نہیں ہے جس کے پہلے یہ ہوا کرتا تھا، کوئی آتنکوادی گھٹنا یا کوئی دہشت گردی کا واقعہ ہوتا تھا تو کسی کو جو ہے گرفتار کیا جاتا تھا۔ اب تو شک کے بنیاد پر، انٹرنیٹ چیٹنگ کے بنیاد پر، انٹرنیٹ سے کنیکشن کے بنیاد پر آپ اٹھا رہے ہیں، اور پھر اٹھانے کے بعد میں ہے اب 10-10 دن کے لیے پولیس ریمانڈ پر دے کر ان سے زبردستی ISI سے تعلق کو اگلوانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو ہمارا ماننا یہ ہے کہ یہ مسلمانوں کو ڈیمورلائز کرنے کے لیے، ان کو ڈیمونش کرنے کے لیے، ان کی تصویر کو داغدار کرنے کے لیے پورے ملک میں اس طرح کا ماحول بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ جو ایجنسیاں اس کام کو انجام دے رہی ہیں وہ ملک کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ میں کوئی بہتر سلوک نہیں کر رہی ہے۔ اور دیکھیے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب تک کے دہشت گردی کے واقعات میں جن بے گناہ مسلم نوجوانوں کو گرفتار کیا گیا ہے، ان میں سے بیشتر لوگ عدالتوں سے بری ہو چکے ہیں۔ ابھی دیکھیے 2014 کے جو انڈین کرائم بیورو کے جو اعداد و شمار سامنے آئے ہیں، وہ یہ بتا رہے ہیں کہ 2014 میں جو 141 کیسز سیٹل ہوئے ہیں، ان میں 123 لوگ بے گناہ ثابت ہوئے ہیں، اور صرف 18 لوگوں پر جو ہے کیس ثابت ہو سکا ہے، جو کہ لوور کورٹ میں، اور امید یہی ہے کہ وہ ہائر کورٹ جاتے جاتے تک کہ وہ سب لوگ بھی بری ہو جائیں گے۔ تو اس سے پہلے ٹاڈا سے لایا گیا تھا، اس میں 1% یعنی کنوکشن ریٹ تھا، اس کے بعد پوٹا لایا گیا، اس کے ساتھ بھی یہ حشر ہوا۔ اب UAPA کے بنیاد پر جو ہے بے گناہ لوگوں کو گرفتار کیا جاتا ہے، اور ان پر بہت ساری دفعات لگا دی جاتی ہیں، 10-10 15-15 سال کے بعد جو ہے وہ جیل سے باعزت بری ہو جاتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جن لوگوں نے ان کو گرفتار کیا، ان پہ الزامات لگائے، جب وہ 10 سال بعد 15 سال بعد بری ہو رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دہشت گردی کے لیے جو اصل مجرم تھے ان کو بچایا گیا ہے اور بے گناہ لوگوں کو ملوث کیا گیا ہے۔ تو ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ صاحب اس سلسلے میں جو لوگ ریسپانسبل ہے معصوم اور بے گناہ لوگوں کو پھنسانے کے لیے، ان کے خلاف مقدمہ قائم ہونا چاہیے۔ انہی دفعات کے تحت، دن دفعات کے تحت میں ان لوگوں پر ان کو گرفتار کیا گیا تھا، اور پھر جن لوگوں کی زندگیاں آپ نے 10-10 15-15 سال تک کے جیلوں میں سڑا دی ہیں اور ان کو سماج میں بدنام کر دیا ہے، کسی لائق نہیں رکھا ہے، ان کو بہت ہی ایڈوکیٹ کمپنسیشن دینا چاہیے، معاوضہ دینا چاہیے، تاکہ وہ اپنی زندگی کو اثرنو گزار سکے۔ جی الیاس صاحب، آپ سے اب یہ جاننا چاہیں گے کہ جس طرح سے یہ گرفتاریاں ہو رہی ہیں، کہیں نہ کہیں خوف و ہراس کا ماحول بھی مخصوص طبقے میں ضرور دیکھا جا رہا ہے۔ ہم آپ سے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کس طرح کا پیغام دینا چاہیں گے کہ اس طرح کے ماحول سے ساتھ مل کر نپٹا جائے؟ دیکھیے، پہلی بات تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہندوستان کے مسلمانوں نے مشترکہ طور پر، تمام ہی تنظیموں نے ISIS
की सरगर्मियों को कंडेम किया है। जी। यानी जो कुछ वो मशरिक़ वस्ता में कर रहे हैं उसको कहा इसका कोई इस्लाम से ताल्लुक नहीं है, बल्कि उस पर भी ये सवाल खड़ा किया गया है कि ये तंजीम, ये नाम नहाद तंजीम खुद यूनाइटेड स्टेट्स यानी अमेरिका और इसराइल की परवरदा है, उन्हीं की खड़ी की हुई है। दूसरी बात ये कि ये तंजीम का दायरेकार जो है वो इराक और शाम है। सवाल ये पैदा होता है कि हिंदुस्तानी मुसलमानों को उससे क्या लेना देना है, और अगर वहां वो इस्लामी निजाम की बात करते हैं तो मुसलमानों को या हिंदुस्तानी मुसलमानों को उससे कोई लेना देना नहीं है और कोई मुसलमान उसमें मुलविस नहीं है। ये एक पहले देखिए, पहले आपके पाकिस्तान की जैश मोहम्मद, लश्कर तैयबा का नाम आता रहा, फिर आईएसआई का नाम आया। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो नाज़रीन, ये थे हमारे साथ वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के सदस्य सैयद कासिम रसूल इलियास साहब, जो कि अपना तासुरात जो थे वो बयान कर रहे थे कि किस तरह से एक मखसूस तबके के नौजवानों की जो गिरफ्तारियां की जा रही हैं उससे सभी को साथ मिलकर लड़ने की जरूरत है। खास बात में फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद खास बात में एक बार फिर आपका इस्तकबाल करते हैं। मध्य प्रदेश का धार का इलाका छावनी में तब्दील कर दिया गया है। लकड़पीठा इलाके में इंतजामिया ने ताजरों को आज से कारोबार बंद रखने का हुक्म भी दे दिया है। धार में लॉ एंड ऑर्डर को बरकरार रखने के लिए बड़े पैमाने पर इंतजाम किए गए हैं। भूचाला मामले में एएसआई की हिदायत को इंदौर हाईकोर्ट में चैलेंज किया गया था। एएसआई ने 12 बजे तक पूजा मुकम्मल करने की हिंदू तंजीमों को हिदायत दी थी ताकि बाद में जुमे की नमाज हो सके, लेकिन हिंदुओं की जानिब से बसंत पंचमी के मौके पर पूरे दिन पूजा करने के ऐलान के बाद लोगों में तशवीश पाई जा रही थी। अब हाईकोर्ट ने इस मामले पर कल तक के लिए अपने फैसले को महफूज रखा है। बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के कन्वीनर और मारूफ वकील जफरयाब जिलानी के मुताबिक अदालत उज़्मा में ज़ेर समात मस्जिद मंदिर मुकदमे के पस मंज़र में शिद्दत पसंद और फ़िक़्ह परस्त लोगों की जानिब से आने वाले बयानात पर वकीलों की एक टीम गौर कर रही है, जो कि मुकम्मल सबूतों के साथ सुप्रीम कोर्ट को बाखबर करेगी ताकि इस ज़िम्न में ज़रूरी कार्रवाई की जा सके। यहाँ उनको लारी कार्डियोलॉजी में भेजा गया है और हमें उम्मीद है इंशाल्लाह वो इस हार्ट अटैक को एक बर्ताव भी उनको हो चुका है, लारी वालों ने उनको ठीक कर दिया था। इंशाल्लाह अगर अल्लाह की मर्ज़ी है तो फिर इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे और उम्मीद है कि यहाँ पूरा उनका सही तरीके से इलाज होगा। अब इस वक्त उनकी मौजूदगी हमारे लिए एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन होती है, तो लिहाजा इसलिए हम चाहते हैं कि वो भी और उस वक्त तक ज़िंदा रहें, कम अज़ कम जब तक सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला न हो जाए। हम लोगों की ख्वाहिश है, ताकि वो खुद भी देख लें सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला। बाकी तो अल्लाह ताला की मर्ज़ी, हम सब लोग जो हैं वो उसी की। अब तक पीएम मोदी की मुखालिफत करने इमाम बुखारी ने पीएम से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की। बुखारी ने मुल्क में आईएसआईएस के नाम पर जारी मुस्लिम नौजवानों की गिरफ्तारियों पर मोदी से तबादला ख्याल किया। मैंने वज़ीर आज़म को एजेंडा पहली मुलाकात से पहले भेज दिया था और 3 मुद्दों पर मैंने बात की है। एक है आईएसआईएस के नाम पर जिस तरह नौजवानों की गिरफ्तारियां हो रही हैं, दूसरे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया यूनिवर्सिटी के माइनॉरिटी कैरेक्टर पर मैंने तफसीली गुफ्तगू की। मैंने तीनों मुद्दों पर बात की और ये कहा कि तीनों मुद्दों पर मुसलमानों में काफ़ी तशवीश पाई जाती है और ख़ासकर जिस तरह से गिरफ्तारियां की जा रही हैं नौजवानों की और मदारिस में पढ़ने वालों की या मदारिस में पढ़ाने वालों की, इससे मुसलमानों में काफ़ी नाराज़गी है। मुझे इजाज़त दें, आदाब।